گزشتہ پروگرام میں جب آپ سے بات ہوئی اس وقت تک یہ تفصیلی فیصلہ نہیں آیا تھا. اب اس تفصیلی سو کالڈ تفصیلی فیصلے کے بعد میں پورے اعتماد سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ کسی عدالت کا نہیں، جہالت کا فیصلہ ہے. تفصیل اس کی میں تھوڑی سی بعد میں بیان کروں گا. یہ ملک جمہوریہ ہے یا جنگل ہے؟ یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا، ایک دوسرے سے پوچھنا ہوگا، اور شاید کچھ اور لوگوں سے بھی پوچھنا ہوگا. نہ آئین کی روح کو مد نظر رکھا گیا، نہ عوام کے جذبات کو مد نظر رکھا گیا، نہ افواج کی روح کو مد نظر رکھا گیا، اور نہ سرحدوں پہ موجود جو حالات ہیں اس وقت، ملک جس قسم کے بحرانوں سے دوچار ہے، نہ اس کو پرے کاہ جتنی حیثیت دی گئی. اور میں حیران ہوں، کیسا آدمی کیسے منصب پہ بیٹھا ہے. میرے جیسا جاہل اور لا علم آدمی یہ چند کتابیں اپنے دین کے حوالے سے پڑھنے کے بعد بڑے محدود علم کے ساتھ میں بھی جانتا تھا کہ ہمارے دین میں، اسلام میں، بدترین دشمن کی لاش کی بے حرمتی بھی انتہائی ناپسندیدہ، قابل مذمت، مکروہ اور قابل نفرت حرکت ہے. میں تصور نہیں کر سکتا. یہ لوگ ہیں جنہوں نے کچھ اور فیصلے بھی کیے ہوں گے، اور اللہ نہ کرے ہم اتنے بد نصیب ثابت ہوں کہ یہی لوگ آنے والے دنوں میں بھی فیصلے کریں جن کو بنیادی روح کا نہیں پتا. میں نے عرض کیا نا کہ میں عالم دین تو ہوں نہیں، میں ایک آرڈینری عام، جتنا ایک ایوریج مسلمان جتنا پڑھتا لکھتا ہے، دین کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور ایک بات جس پہ بعد میں بات کریں گے، میں پوری طرح میں ریکور نہیں کر پا رہا. ایمرجنسی میں نے کہا ان کو کہ جی آئیں ذرا ایک ریکارڈنگ کرنی ہے. یہ ہے آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان کا، جس کی آڑ میں کھلواڑ کی کوشش کی گئی ہے. میں اس کو سامنے رکھ کے بات کروں گا کہ اس کی کون سی شک پامال نہیں ہوئی. ادھر تو پھر خیال نہیں آیا کسی کا. عوام کے کس حق پہ ڈاکہ نہیں پڑا. اس ملک کے ساتھ کیا کیا کھیل نہیں کھیلا گیا، ان سب کو قبروں سے نکالو. تم جمہوریت کی بات، جمہوریت کی میچورٹی کی بات، کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ جمہور کو تم نے جاہل رکھا اور بات کر رہے ہو جمہوریت کی میچورٹی کی. کہاں سے آئی ہے یہ؟ بہرحال آخر پہ میری گزارش ہے، آپ خود اہل دل اہل درد لوگ ہیں، کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ پرویز مشرف صاحب کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، چونکہ میرا ذاتی طور پہ ان کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور وہ اسلام آباد سے کراچی اور کراچی سے دبئی تک پر محیط ہیں ہماری ملاقاتیں. وہ بہت زیادہ بیمار ہیں، اور اب سے نہیں، بڑے عرصے سے. تو ان کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کریں. وہ شخص جس نے جنگوں میں خون دیا، میں چھوٹا سا ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں. ان کے ایک دوست نے شہادت سے پہلے کہا، اب شہید ہوا تو اس نے کچھ دوستوں سے کہا کہ یار تمہیں اگر اللہ بیٹا عطا کرے تو میرے نام پہ اس کا نام رکھنا بلال. جنرل صاحب کے جو بیٹے ہیں بلال، ان کا نام کچھ اور تھا. جنرل صاحب کو جب یہ بات پتہ چلی، انہوں نے بیٹے کا نام اپنے اس شہید دوست کے نام پہ تبدیل کیا،
اور باقی جو 2 دوست تھے جن میں سے ایک کی ڈیتھ ہوئی ہے پچھلے دنوں میں، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، سلمان میگنیفیشنٹ کہتے تھے ان کو. تو اس طرح کا سپاہی فاتح کارگل، سیاستدانوں نے جو بیچ کھایا کارگل، تو اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے پتہ نہیں انہیں کسی کو کوئی دل پہ ہاتھ نہیں پڑا، کوئی شرم نہیں آئی، کوئی ندامت نہیں محسوس کی تم نے. خیر اینی وے، آخر پہ اس ملک کے عوام، ادارے اور وہ تمام افراد زبردست خراج تحسین کے مستحق ہیں جنہوں نے اس فیصلے کی 2 ٹوک مذمت کی ہے. تھینک یو ویری مچ.